قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں جو یہ تعلیم دی گئی کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چند رفقا نے دین اسلام کو قبول کیا تو مسلمان ہونے کے بعد، چونکہ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودی جو ہیں وہ آج بھی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے، اونٹنی کا دودھ وہ نہیں پیتے، کیوں؟ وہ یہودیت میں اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کو اونٹ کا گوشت استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوئی، اونٹنی کا دودھ پینے میں آپ نے احتیاط برتی کہ بھئی یہودیت میں یہ چیزیں منع تھیں، اب مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرنا ضروری تو نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا یہ ضروری نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ اور آپ کے چند دوست اس سے بچنے لگے۔ مسلمان ہونے کے باوجود وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کو اونٹنی کے دودھ سے کراہت محسوس ہوگی، وہ نہیں پیئیں گے، انہیں عجیب لگے گا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو اونٹ کا گوشت آسانی سے نہیں کھائیں گے، آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں وجہ کچھ اور تھی۔ وہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو چھوڑا تھا وہ اس لیے کہ یہودیت میں یہ چیزیں حرام تھیں، تو آپ نے مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں سے پرہیز رکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت طیبہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، آغوش اسلام میں آ گئے، دائرہ اسلام کے اندر قدم رکھ دیا، تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ اسلام جن چیزوں کو حلال کہتا ہے انہیں حلال سمجھو اور جنہیں حرام قرار دیتا ہے انہیں حرام سمجھو۔ اب تمہاری زندگی کا ہر قدم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اٹھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حکم دے دیا کہ تم جو اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے بچ رہے ہو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اب مقام غور ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، مسلمان جب ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ اتنا بھی عمل پسند نہیں آیا کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے اونٹ کے گوشت یا اونٹنی کے دودھ سے پرہیز کرے، اس وجہ سے کہ یہودی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید میں آیت طیبہ نازل فرما دی، ہمیں یہ سبق دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے پیش نظر صرف اور صرف اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے، تمہارے رسم و رواج، تمہارے معاملات، تمہارے قبائلی معاملات، تمہارے شہری معاملات یہ اسلامی تعلیمات کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اسلامی تعلیمات کے آڑے نہیں آنی چاہیے یہ چیزیں۔ یہ ہمیں دین اسلام نے پیغام دے دیا، دین اسلام نے ہمیں تعلیم دے دی۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم دین اسلام کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں اور معاشرتی رسم و رواج کو، اپنے قبائلی رسم و رواج کو، برادری کے رسم و رواج کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر غور کریں گے تو ہم کئی مقامات پر اسلامی تعلیمات کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب معاشرے کا رسم و رواج ہے، اس کو نبھانا ضروری ہے، معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ رسم پوری نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت طیبہ میں نے رکھ دی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جب مسلمان ہو تو کامل طریقے سے مسلمان بن جاؤ، پھر تمہارے سامنے یہ قبائلی رسم و رواج نہیں آنے چاہیے، یہ قبائلی روایات تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارے سامنے صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیمات ہونی چاہیے، انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔
ایک مسلمان کے لیے یہی لازم اور ضروری ہے۔ اور آپ اگر احادیث طیبہ کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے یہ بات اور اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو کہہ دیا یبن السودا، ایک کالی ماں کے بیٹے، یعنی وہ ان کا غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمارے ہاں جیسے عام طور پر ملازم سے اگر غلطی ہو جائے تو گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں، بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، تو وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی نہیں دی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی وہ حبشی نسل تھے، وہ جو غلام تھے وہ بھی کالے تھے، ان کی والدہ بھی کالی تھی، تو انہوں نے صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا، غصے میں یہ بات کہہ دی کہ اے کالی ماں کے بیٹے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ جملہ بھی پسند نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی تک جہالت کا، زمانے جاہلیت کا اثر نظر آ رہا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو زمانے جاہلیت کی ہے، اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب تمہاری زبان سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ غور کریں کہ ہمیں اس طریقے کا لفظ ادا کرنے سے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے، منع فرما دیا ہے۔ یہی نہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، یہ دونوں صحابہ کرام تھے، جنگ کے موقع پر کسی بات پر اختلاف ہوا اور صورتحال جو ہے وہ لڑائی کی طرف بڑھنے لگی۔ جب صورتحال لڑائی کی طرف بڑھنے لگی تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے انصار کو بلایا، یا للانصار، اے انصار کے لوگوں آ جاؤ، اور جو مہاجر تھے انہوں نے مہاجرین کو بلایا، یا للمہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت آ جاؤ، اور انصاری صحابی نے انصار کو بلایا کہ اے انصار کی جماعت آ جاؤ۔ اب جناب جب یہ بلایا گیا، یعنی لڑائی ہونے والی آپس میں مسلمانوں کی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو؟ اسلام لانے سے پہلے تمہارا یہ طرز عمل تھا کہ تم ایک دوسرے کو حمایت میں بلایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں تم جمع ہو جاتے تھے، تو آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روش کو چھوڑ دو، یہ روش بہت ہی بری ہے، بہت بدبودار چیز ہے۔ تو غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے بچایا کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، جو طبیعت سلیمہ کے خلاف ہے، ہر اس عمل سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچایا اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے اسلامی تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھا ہے، اور جناب اپنی برادری کے رسم و رواج کو نبھا رہا ہے، اپنے شہر کے رسم و رواج کو نبھا رہا ہے، اور اس رسم و رواج کو نبھانے میں وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ اگر برادری کے رسم و رواج، شہر کے رسم و رواج شریعت کے خلاف نہ ہو تو قبول کر لیا جائے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ رسم و رواج شریعت سے ٹکرائے تو پھر ان سے بچنا تو لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بہت سارے رسم و رواج کو، بہت ساری روایات کو اسلام کے مقابلے میں قبول کر لیتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے باوجود وہ اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی برادری کی روایات کو وہ نبھاتے ہیں، اپنی برادری کی رسومات کو وہ نبھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے قطعی طور پر درست عمل نہیں ہوتا۔ اس عمل سے بچنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے کہ ابھی بلوچستان میں ایک سانحہ ہوا، بڑا اس پر شور ہو رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اب جناب یہ جو ان کا معاملہ تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ان کا قبائلی معاملہ تھا، ان کا برادری کا معاملہ تھا۔ اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تو کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتے، اس طریقے سے قتل نہ کرتے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو جائے، بدکاری میں مبتلا ہو جائے، پھر بھی عام آدمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، حکومت وقت کا کام ہے۔
हुकूमत जिम्मेदार है कि उसको सजा देगी, हर ऐरा गैरा उसको सजा नहीं दे सकता। तो अगर ये वाकया हो गया था तो पहली बात तो ये है कि ये वाकया उनकी बिरादरी की बुनियाद पर हुआ है। उन्होंने इसको गैरत का मसला बनाया, उन्होंने इसको अना का मसला बनाया। हालांकि इस्लाम की तालीमात अगर आप पढ़े तो इस्लाम की तालीमात इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक वाकया मुवत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, इमाम मालिक एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और 4 इमामों से एक इमाम है इमाम मालिक। इनकी किताब है मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस की किताब है और बहुत मशहूर किताब है। उसके अंदर एक वाकया मिलता है कि एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तय्यबा में, आपके ज़माने में एक शख्स से जिना हो गया। वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि अबू बकर, मुझसे ये काम हो गया। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि तुमने किसी और के सामने तो इजहार नहीं किया? कहने लगा नहीं, मैंने किसी और को नहीं बताया। फरमाया कि फिर इस पर पर्दा डाले रखो, रब की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। आप गौर करें, अगर हमें पता चल जाए, जरा सा शक हो जाए कि ये शख्स बदकारी में मुब्तला हुए तो हम जासूसी में लग जाते हैं, हम उसकी टोर में लग जाते हैं कि ये है तो कैसा है, क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और उसको मुआशरे में बदनाम करके रख देते हैं। हालांकि हमारा ये फर्ज बनता है कि अव्वल तो हम जासूसी ना करें, अगर हमें किसी के बारे में खबर मिल भी जाए उसे प्यार से मोहब्बत से हम समझाएं, हमारा काम है उसको समझाना। आप गौर कीजिए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि तुम इसको छुपा लो, पर्दा डाल दो इसके ऊपर, रब की बारगाह में तौबा करो। अब वो सहाबी, वो शख्स वहां से चले गए, लेकिन उनके दिल को करार ना आया। वो बेचैन रहे कि गुनाह तो मुझसे हुआ है, तो इसका कोई हल तो होना चाहिए, कोई तलाफी होनी चाहिए। वो फिर हजरत उमर के पास चले गए। हजरत उमर से कहा कि उमर, मुझसे जिना हो गया है, इस तरह ये मामला है, अब बताओ मैं क्या करूं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम इस पर पर्दा डाल दो, इसको छुपा लो, रब की बारगाह में तौबा करो। अब वो शख्स वहां से भी चला गया और फिर दिल को करार नहीं आया तो हुजूर की खिदमत में पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाकर माजरा अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया, इरशाद फरमाइए इसका क्या हल है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अर्ज किया तो आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया, उसकी बात तवज्जो से नहीं सुनी कि ये चला जाए उठकर। वो दोबारा फिर आ गया, फिर अर्ज की कि हुजूर इरशाद फरमाए क्या मसला है, इसका हल क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो नहीं फरमाई, उसको दरगुजर किया। फिर वो तीसरी मरतबा आया तो कई मरतबा इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बार बार उसने अर्ज किया। जब बार बार अर्ज किया तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हाँ बताओ क्या मसला है? तो कहने लगा कि मुझसे इसी तरह जिना हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फौरन सजा का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इरशाद फरमाया कि इनके घर वालों से पता करके आओ कि ये पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन तो खराब नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने ज़हनी तवाज़ुन खराब होने की वजह से बात कह रहा हो। मालूमात की गई तो जनाब ठीक है ये। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद तफ्तीश की, उससे सवाल जवाब किए और जब तमाम सवाल जवाब कर लिए तो उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजा का हुक्म दिया कि इसको सजा दी जाए और फिर उस शख्स को संसार किया गया। तो अब आप जरा गौर करें कि सजा देना ये हुकूमत का काम है। वो शख्स गुनाह करके सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पर्दा डाले रखो, रब की बारगाह में तौबा करो। हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया तौबा करो। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शरीयत पर अमल कराने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाजिर हुआ, जब साबित हो गया तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजा दी और आपने सजा का हुक्म दिया। तो अब आप जरा गौर करें कि दीन इस्लाम किस तरीके से हमें सजाएं देने का हुक्म देता है। ये नहीं कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे फौरन जनाब कत्ल कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए या उसे जो है वो ज़दोकोब किया जाए, जख्मी कर दिया जाए। दीन इस्लाम हर किसी को ये इजाजत नहीं देता। जो हाकिम वक्त है, जो निगहबान है, जो जिम्मेदार है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो ये तय करेगा कि इसको क्या सजा होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सजा का हुक्म देगा। ये हर एक को इजाजत नहीं है। तो अब आप जरा गौर कर ले, अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता है, कोई चोरी करता है, चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, हर एक को इससे बचना चाहिए।
لیکن اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہر کوئی اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے کھڑا نہیں ہو جائے گا، یہ ہاتھ کاٹنا حکومت کا کام ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو کوڑے مارنے کی سزا حکومت دے گی، ہر ایرا غیرہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر یا برادری کے چند افراد جمع ہو کر اس کے خلاف یہ فیصلہ نہیں سنائیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ کام حکومت کرے گی۔ آپ نے سن لیا کہ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہ حکومت کو ہی کرنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ہر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے فیصلے سنانا شروع کر دے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے، جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہ عوام کر رہی ہے، اور جو عوام کے کرنے کے ہیں وہ حکومت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ عوام کا کام ہے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو درگزر کر دے، معاف کر دے، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو پیار سے سمجھا دے اور اس کے عیب پر پردہ ڈال دے، یہ عوام کا کام ہے۔ لیکن جناب عوام کیا کر رہی ہے؟ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جناب اس کو مار دیتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اور اگر اس پر بس نہ چلے تو اس کو معاشرے میں بدنام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عوام کا یہ کام تو نہیں ہے، عوام کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کے عیبوں کو چھپائے۔ احادیث طیبہ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو یہاں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن جناب جو ہمارا کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے، ہم ان کو سزائیں دے رہے ہیں، ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہماری حکومتوں کا کام ہے جرم کے مطابق سزائیں دینا۔ حکومتیں معاف کر دیتی ہیں، حکومتیں جرم کو ختم کر دیتی ہیں، کتنا ہی بڑا جرم ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب یہ جرم ہوا بھی کہ نہیں ہوا، حکومت معاف کر کے بندے کو فارغ کر دیتی ہے۔ تو جو کام عدالتوں کے کرنے کے ہیں وہ عوام کر رہی ہے، اور جو عوام کے کرنے کے ہیں وہ عدالتیں کر رہی ہیں، وہ ہماری حکومتیں کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو ہر بات کو دین اسلام سے لا کر جوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اب یہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوا، یہ کیا کسی مفتی نے قتل کیا ہے؟ یہ کسی عالم دین نے قتل کیا ہے؟ یا کسی مفتی کے فتوے پر ان کو قتل کیا گیا ہے؟ یا مسجد کے کسی امام نے ان کو قتل کیا ہے؟ لیکن جناب اس کو بھی دین اسلام سے جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو جناب دین اسلام کس انداز میں جو ہے وہ لوگوں کا ذہن بناتا ہے۔ دین اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اپنے برادری کی روایات ہیں، اس کے مطابق انہوں نے قدم اٹھایا۔ اگر کوئی مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا، یا کوئی مفتی یہ قدم اٹھاتا، کوئی عالم یہ قدم اٹھاتا، پھر تو آپ کہتے کہ جناب یہ عالم نے قدم اٹھایا ہے تو یہ دیکھ لو کہ دین اسلام کو ماننے والے کیسا کام کر رہے ہیں۔ نہ وہاں کوئی عالم ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو ان سے کلمہ سن کر دیکھ لیں، آپ کو وہ کلمہ بھی صحیح طور پر نہیں سنا سکتے۔ میں آپ کو خانے وال ہی کا بتا دوں، ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں دولہا کو میں پہلا کلمہ پڑھا رہا ہوں، اس کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا۔ اب میں نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، وہ زبان پر نہیں آ رہا اس کی، برابر میں لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں، یعنی لا الہ الا اللہ یہ بھی بڑا ہو گیا اس کے لیے۔ تو پھر میں نے اس کو تھوڑا کر کے لا الہ، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 4 حصوں میں اس کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو حال یہ ہے ان لوگوں کا کہ ان کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، اور پھر ان لوگوں کو بنیاد بنا کر دوسرے لوگ جو اسلام مخالف ہیں وہ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام اس طرح کہتا ہے کہ ایسے قتل کر دو، اسلام ہرگز ایسے نہیں کہتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسا بھی جرم ہو عوام کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، سزا دینا یہ حکومت وقت کا اور عدالت کا کام ہے، ہر کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سزا دے۔ یہ جرائم تو اپنی جگہ ہے، ہم تو ناموس رسالت کے حوالے سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو سزا دے۔ اگر حکومت وقت اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر عوام مجبور ہوتی ہے قدم اٹھانے کے لیے۔ تو یہاں حکومتوں کو سوچنا چاہیے، یہاں عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس میں بہت بڑا کردار ان کی صحیح حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے، جو وہ صحیح حکمت عملی نہیں اپناتے، یہ وجہ بنتی ہے زیادہ خرابی پیدا ہونے کی۔ تو جناب کوئی بھی معاملہ ہو، ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک اداکارہ اپنے فلیٹ کے اندر انتقال کر گئی، اس پر لوگوں نے بڑا چرچا بنایا،
کہ جناب اس کے والدین نے مذہبی آدمی تھے، وہ دیندار آدمی تھے، اپنی بیٹی کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یعنی مذہب کی بنیاد پر وہ جو ان کو سنائی گئی ہے، سوشل میڈیا پر ان کو برا بھلا کہا گیا ان کے والدین کو، کسی نے جا کر پوچھا ان کے والدین سے کہ حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ وہ لڑکی جب اپنے والدین کو چھوڑ کر کراچی رہنے لگی، اس وقت کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب اس نے خود اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ خود اپنے برے بھلے کی ذمہ دار ہے تو اب اس کے والدین پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ کسی نے کوئی اس طرح کے الفاظ کہے؟ نہیں جناب، وہ وہاں کراچی چلی گئی، مہینوں وہاں رہی وہ، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب والدین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو سب نے مذہب کو بنیاد بنا کر اس کے والدین پر انگلیاں اٹھانے شروع کر دی۔ یعنی ذرا سا کوئی موقع آتا ہے مذہب کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام تو ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ لوگ خود ذمہ دار ہوتے ہیں اس چیز کے۔ اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو یہ واقعات ہی نہ ہو۔ اسلام کی تعلیمات تو اتنی بہترین ہے، اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق بندہ عمل کرے تو یہ واقعات ہی وقوع پذیر نہ ہو۔ ان کے واقع ہونے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بندہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خدارا اس معاملات کو سمجھیں، یہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ نہ کوئی عالم ہوتے ہیں، نہ کوئی مفتی ہوتے ہیں، نہ وہ جناب کسی مسجد کے امام ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے کئی ایسے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، بہت سے ایسے ہیں جو جمعے اور عید کی نماز تک بھی ادا نہیں کرتے ہوں گے، تو اس لیے ان کو دلیل بنا کر اسلام پر انگلی نہ اٹھائی جائے، مذہب کی توہین نہ کی جائے، اور جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی مذہب سے دشمنی سامنے آ جاتی ہے، جو مذہب مخالفت ان کی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ مذہب سے کتنا لگاؤ رکھنے والے ہیں اور مذہب سے کتنی نفرت ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اسلام ہر اس قدم سے روکتا ہے، ہر اس قدم سے ہمیں محفوظ کرتا ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام نے ہمیں بالکل بتا دیا ہے، ہمیں تو احادیث طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دے دی ہے کہ تم پر حرام ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دی ہے رسول پاک علیہ السلام نے، یعنی نہ اس کی عزت اچھال سکتے ہو، نہ اس کا مال اس سے چھین سکتے ہو، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اسلام کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں۔ البتہ یہ جو سارے معاملات اس طرح کے جنم لیتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار حکومتوں کا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس طرف توجہ کرے، مجرموں کو سزائیں ملیں تو پھر اس طرح کے واقعات وقوع پذیر نہ ہوں۔ جب مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی تو پھر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر، پھر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں مذہب کے اوپر۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی وزیر کے اوپر انگلی اٹھائی تو اگلے دن سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، اگر ہم نے کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو برا کہا تو اگلے دن سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو کے ہماری ویڈیو آ جائے گی۔ ان کو پتا ہے کہ وکیلوں کے خلاف بولیں گے تو جناب ہماری خیر نہیں ہوگی، ان کو پتا ہے کہ عدالتوں کے خلاف بولیں گے توہین عدالت کا نوٹس آ جائے گا، پتا ہے کہ مولویوں کے خلاف بولو، مذہب کے خلاف بولو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر جو باہر غیر مسلم جو طاقتیں ہیں اگر ان سے رابطہ ہو گیا تو مذہب کے خلاف بولنے پر پھر مزے ہی مزے ہو جائیں گے، پھر دنیا میں ان کو جو ملتا ہے پھر وہ پوری زندگی بیٹھ کر کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ مذہب کے خلاف بولتے ہیں ان کا بس کہیں اور نہیں چلتا، وہ پھر آ کر مذہبی افراد کو اور مذہب کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر مذہب کے خلاف اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔